السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل شعبان کے اندر عبادت کے متعلق عام اسلامی مہینوں سے مختلف تھا۔ شعبان کے اندر آپ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، لیکن یہ روزے آپ کے 15 شعبان سے پہلے ہوتے تھے، اور اسی طرح دیگر عبادات بھی آپ شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میرے جو روزے رہتے تھے رمضان کے اندر، اگر میرے روزے رہ جاتے، کیونکہ لازمی طور پر خواتین کے کچھ نہ کچھ روزے رہ جاتے ہیں ایام مخصوصہ کی وجہ سے، میں پورا سال ان روزوں کی قضائی نہیں دے پاتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیت کی وجہ سے، کیونکہ ویسے بھی عورت جب روزہ رکھنا چاہے تو وہ عام دنوں کے اندر روزہ رکھنا ہو تو اپنے خامن سے اجازت لے لے، تو میں پورا سال بھر روزے نہیں رکھ پاتی تھی۔ جب شعبان آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے روزے رکھتے تھے کہ میں پھر اپنے پورے سال کے جو رہے روزے ہوتے تھے اس کی قضائی اس شعبان کے اندر دیتی تھی، یعنی پچھلے سال کے رمضان کی روزوں کی قضائی اس شعبان میں دیتی، اور اس کے بعد پھر رمضان آ جاتا۔ تو یہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص عبادت کیا کرتے تھے، یعنی کہ جس طرح آپ اسلامی طریقے کو بھی دیکھیں، اسلام نے ہر فرض سے پہلے کچھ نفل رکھے ہیں اور اس کے بعد بھی کچھ سنتیں اور نفل رکھے ہیں۔ آپ فرض نماز پڑھنے آتے ہیں، فجر سے پہلے سنتیں، ظہر سے پہلے سنتیں، عصر سے پہلے یہ فرمایا کہ اللہ اس پہ رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لے، مغرب سے پہلے 2 رکعتوں کے بارے میں فرمایا کہ 2 رکعتیں پڑھو، عشاء سے پہلے 2 رکعتیں آپ پڑھ سکتے ہیں مسجد میں آنے کی، یا جتنی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن شریعت نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ اور اسی طرح فرائض کے بعد بھی عشاء کے بعد 2 سنتیں، مغرب کے بعد 2 سنتیں، ظہر کے بعد 2 یا 4 سنتیں۔ تو یہ اگر ہم دیکھیں تو ہر فرض سے پہلے اور بعد شریعت نے نفل اور سنتیں رکھی ہیں۔ اصل حکمت تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن در حقیقت فرض کی ادائیگی سے پہلے ان سنتوں میں پریکٹس کی جاتی ہے اللہ سے ربط قائم کرنے کی، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کی پریکٹس کی جاتی ہے۔ جس طرح ایک طالب علم پہلے عمل کرتا ہے، میں اس کو پوری طرح تشبیہ تو نہیں دے سکتا کیونکہ وہ تو رف عمل ہوتا ہے طالب علم کا، یہ رف نہیں ہوتا، یہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، لیکن جس طرح ایک پریکٹس کی جاتی ہے ایک کام سے پہلے، اسی طرح ہر فرض سے پہلے اللہ رب العالمین مومن آدمی سے کچھ محنت کرواتا ہے کہ تم اس فرض کے لیے تیاری کر لو۔ تو یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کیا کرتے تھے، روزے کثرت سے رکھتے تھے، اور عبادات اور اسی طرح صدقات اور اسی طرح قرآن کی تلاوت اور یہ سب چیزیں زیادہ کیا کرتے تھے۔ میں چند دن پہلے ایک عالم دین کے پاس بیٹھا تھا تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میرا عرب بہت آنا جانا ہے، عربوں میں اب بھی لوگ جب شعبان آتا ہے تو وہ اپنی ساری مصروفیات ترک کر دیتے ہیں، اکثر اپنے واٹس ایپ اور یہ نمبر شمبر بند کر دیتے ہیں کہ بھئی شعبان آ گیا ہے۔ شعبان اور رمضان ان 2 مہینوں کے اندر عبادت ہے، اس کے بعد رمضان کے بعد ہم اس کو کھولیں گے۔ تو ہم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، شعبان کے اندر بھی کثرت سے عبادت، اور جب رمضان گزر گیا تو اس کے بعد شوال، اس میں بھی 6 روزے، تو یہ ہمیں ایک سبق دیا جاتا ہے کہ رمضان کے اہتمام کے لیے تم ابھی سے تیاری شروع کرو، تاکہ تمہاری جو کمی کوتاہی ہے، اللہ سے تعلق جو کمزور ہو چکا ہے، اس مہینے میں تعلق مضبوط کرو،
تاکہ رمضان کی ابتدائی گھڑیاں بھی تمہاری ضائع نہ ہوں۔ ہم عام طور پر یہ کرتے ہیں کہ سنتوں پر توجہ دے کر ہم نہیں پڑھتے سنتیں، نوافل پر ہم توجہ نہیں دیتے، اور جب فرض نماز شروع ہوتی ہے ہمارا ذہن کہیں ہوتا ہے، پھر آہستہ 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 جب سلام پھرنے کے قریب ہم پہنچتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نماز میں ہیں، پھر ہم نماز کی طرف توجہ لے کر آتے ہیں۔ تو شریعت یہ کام ہم سے سنتوں پر کروا رہی ہے کہ سنتیں پڑھو پوری توجہ کے ساتھ تاکہ تم اللہ کے ساتھ رابطے میں ہو جاؤ، وہیں سے جب تم رابطے میں شروع ہوگے تو فرض پورے کے پورے تمہارے محفوظ رہ جائیں گے۔ لیکن ہم اصل فرائض کے اندر یہ تعلق جوڑنے کی کوشش شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے سنتوں میں نوافل میں ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ شعبان کا مہینہ اللہ سے تعلق قائم کرنے کا مہینہ ہے۔ اس کے بارے میں 15 شعبان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے سے منع کیا۔ غالباً اس کی جو توجیہ اہل علم نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ 15 شعبان کے بعد اپنے جسم کو راحت دو، استراحت دو کچھ، تاکہ اس کے بعد رمضان آ رہا ہے جس میں پورا مہینہ آپ روزے رکھو گے۔ تو 15 شعبان کے بعد نہیں، 15 شعبان سے پہلے آپ نے کثرت سے روزے رکھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس مہینے کا اہتمام کریں۔ آج تقریباً 11 ہیں شعبان کی غالباً، تو اب باقی جو 3-4 دن ہیں ہم کوشش کریں، ایام 20 بھی ہیں اس میں، 13، 14، 15، ہم کوشش کریں کہ ان دنوں کے اندر نفلی روزے رکھیں، نفلی روزے رکھیں، اور قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر اذکار اور یہ چیزیں ابھی سے شروع کر دیں تاکہ جب رمضان آئے تو ہماری ایک پہلے سے روٹین اور ایک ترتیب بن چکی ہو۔ باقی 15 شعبان کے حوالے سے جو روایات پیش کی جاتی ہیں کہ اس کے اندر اس کو خاص طور پر اہتمام دیا جانا، شب برات یا اس طرح کی چیزیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ایسا کوئی ثابت نہیں ہے۔ ہاں 15 شعبان کا روزہ تو ویسے ہی ایام 20 کی وجہ سے ہے، خاص اس کو شب برات یا اس طرح کا نام دے کر اس کا روزہ رکھنا، اس کی کوئی صراحت اور وضاحت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس شعبان کے مہینے کی بھی اہتمام کے ساتھ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جمعۃ المبارک ہے،